ممبر بننا حرام ہے. آپ ایسے ہی مزاج بنا کر کے آئیے اور تب دیکھیے کہ کیسے جملے چلتے ہیں, کیسے جلسے چلتے ہیں, کیسے نظام قائم ہوتا ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑ دوڑنے والے, یہ پل پڑنے والے اور برداشت نہ کرنے والے, 40 سال تک, کئی نسلوں تک یہ اپنے باپ کے قاتل کو, اپنے چچا کے قاتل کو, آنکھ دکھا دینے والوں کو, گھوڑا آگے بڑھا کر کے جیت جانے والوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے تھے. چھلانگ لگا کر کے ان کی گردن ناپتے تھے. ایسی قوم پہ کس چیز نے, وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کتنے اسماعیل کو آداب فرزندی, ان بدوؤں کو کس نے یہ آداب فرزندی سکھائی تھی؟ اتنا بڑا دنیا کا ظالم اور قاتل فرعون سے بڑا یہاں بیٹھا ہوا ہے, آیا ہے, قیدی ہے, باندھا ہوا ہے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ لوگوں, ابھی مفتی صاحب بولنے کو ہیں تب تک سارے فتوے جاری ہو جا رہے ہیں. عالم بنے ہیں آپ. ادب اور حدود یہ سب سے بڑی چیز ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں چاہے یہاں بیٹھے ہیں, جو بھی بیٹھے ہیں اپنے دین کی خبر لیجئے, اپنے ایمان کی. اللہ کے نبی نے سب سے بڑا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, ایک دل تھا, ایک آواز تھی, ایک امت تھی, اور ایک ہی کی سب کی منفعت تھی, اور ایک ہی سب کا نبی تھا, ایک ہی قرآن تھا. وہاں سے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دسیوں طرح سے یہ الفاظ آئے ہیں وہاں, لیکن کتنی بڑی بھیڑ میں جو ہزاروں کی تعداد میں نماز میں آتی تھی, کمرے میں بندھا ہوا ہے. ایک آدمی بھی مولانا کوئی سیرت سے ثابت نہیں کر سکتا کہ گالیاں دی. لوگوں نے اچھل کر کے اس پر تھوکے ہوں, اچھل کر کے دنیا کا سب سے بڑا ظالم. اور آج ہم الجھ رہے ہیں, ملت کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے, کوئی سرفرا, کوئی مسلمان کے خلاف, اسلام کے خلاف, نبی کے خلاف. واللہ ہم فجر کے وقت جس وقت اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر کے شام تک جس وقت آنکھ بند ہو جاتی ہے, ہمارا ہر قدم, ہر زبان, ہر فکر, ہر سوچ کہاں اٹھتی ہے؟ جو اس رسول نبی رحمت کی اور معلم انسانیت کی, جس نے اخلاق اور ایمان سکھایا تھا, اس کی ہر قدم پر ہم مخالفت کرتے ہیں. کہیں نہیں, اپنوں سے ہو, پرائے سے ہو, اللہ جل شانہ کے حقوق ہو, اس کے ساتھ رہنے کو یہاں کے ہو. مجھے یہی تعجب ہوتا ہے کہ سمامہ کو ان 3 دنوں میں کوئی بھی ایک آدمی, بلکہ حد تو یہ ہو گئی, ہم کو تو چلنے نہیں دیں گے آپ, اسٹیج آپ خالی کر دیں گے, جمعیتوں کو کہیں تالا لگاؤ اگر ایسے ہی ماننے والے جاننے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا موقع تھا, اگر میں خطا نہیں کر رہا ہوں, آپ ذرا اس کو اسی کو لے کر کے جائیے. صرف اللہ کے نبی وہاں سے سمامہ سے سوال کرنے کے بعد کہ کیا ہے تمہارے پاس, کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے صاف کہا کہ محمد اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے خود آپ کے گھر کے لوگوں کو, آپ کے جانثاروں کو ہم نے قتل کیا ہے, قتل کیجئے, بالکل میں اس کا اہل ہوں. اور اگر چھوڑ دیتے ہیں آپ کا کام تو ہم جانتے ہیں کہ کتنا رحم کرتے ہیں آپ, اور چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایسی بدعہدی کروں یہ ہو نہیں سکے گا. یہ کافر ہے, مشرک ہے. آج یہ سب سیکھنے کے معلم ہے, دنیا کی بادشاہت اور حکومت جو کر رہے ہیں وہ بھی, اور جو اس وقت غلام بن کر کے, ذلیل بن کر کے جی رہے ہیں وہ بھی, دونوں اس سے سیکھیں. اتنا کہنے کے بعد آپ نے اتنا کہا, اور اس نے ایک آدھ اور پیشکش کی کہ اگر مال چاہیے, جو کچھ ہو گیا ہے اس کو ہونے دیجئے, لیکن اس کا بھرپایا چاہتے ہیں تو سل توتا, جتنا آپ کہہ دیجئے خزانے کھول دیے جائیں. اس کی بھی کوئی یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. ذرا غور کیجئے, جذبات پر قابو پائیے اور اس بھرم سے نکلیے جو ہم نے پال رکھا ہے بحیثیت سے مسلمان ہونے کے. اللہ کے نبی ایک گھر میں گئے, دوسرے گھر میں گئے, تیسرے گھر میں گئے. ابھی مولانا بتا رہے تھے کتنی بیویاں تھیں, اور پھر صحابہ کو بھی ایک آرڈر دے دیا ادھر سے, چپکے سے مولانا ذکی صاحب نے بہترین طریقے سے خدمت کرنی ہے. کہا کہ ہمارے یہاں تو خدمت کیا کرتے بڑے لوگوں کو جب قید کرتے ہیں رات کو, تو کچھ قوانین ہیں, عالمی بھی ہے کچھ ملکی بھی, کہ بڑے پرسنالٹی لوگوں کو جیل میں لے جائیں گے تو ان کو ایسے دینا ہے, پروٹوکول دینا ہے, وہاں بھی کچھ نہ کچھ, یا کم سے کم تنگ نہیں کرنا ہے. تو سنا ہے کہ وہ جب لے جاتے ہیں تو جب کمرے میں بند کر دیں گے تو اس کے بعد کہیں گے کہ اس کو تو کچھ نہیں کرنا ہے. تو کہیں گے کہ نوکر کو کہ تم ہر 2 منٹ کے بعد, ہر 4 منٹ کے بعد پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ کیسے رہتے ہیں, کس وقت ان کے پڑھنے کا وقت ہے, کس وقت جاگنے کا وقت ہے, کس وقت کچھ اور سوچنے کا, تو ٹھیک اسی وقت تم نوٹ کرنا.
दस्तक देना और जैसे सोए कहे हजरत को चाहिए आपको, हाँ कुछ चाहिए, नेताजी को चाहिए, आपको फलां चाहिए, मौलाना साहब को चाहिए, और जैसे ही वो सो रहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, बहुत समझा उसको, देखो अब कोई जरूरत नहीं है, हमको 2 घंटा रहने दो, फिर 2 मिनट बाद हो जा रहा है। तो टॉर्चर करना, यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वक्त के सबसे बड़े जालिम के लिए, सबसे जिसने सताया था और एक मुहिम में निकला था, सिर्फ उम्रे का मसला नहीं था कि मदीना वालों को कैसे खत्म कर दें इस नबी को। हमने क्या कहा, अपने घर में जाकर के जो सबसे अच्छा खाना है उसको जमा करो, बहुत बड़ा कैदी है, दुश्मन बड़ा नहीं है, ये हमारा कैदी है। ऐसे ही मोमिनीन के बारे में, अली के बारे में नहीं नाजिल हुई थी, भूखे रह करके जो खाना सबसे लजीज है उसको ले करके खिला देते थे उस कैदी को। उस वक्त कैदी कोई मुसलमान नहीं होता था, काफिर कैदी होता था। और इस काफिर कैदी को देखिए, इस जालिम कैदी को देखिए, अल्लाह के नबी ने सहाबा में कहा कि देखो इसको जानते हो ना, ये इसको हर खाना अच्छा नहीं लगेगा, जरा लोगों कहाँ कहाँ हम हैं, कहाँ कहाँ हमारे जज्बात हैं, कैसे कैसे हम मुसलमान हैं, हमको अपने गरीबान में झांक करके देखने की जरूरत है। सीरत तैयबा को अपनी जिंदगी में उतारने से होगा। ये सब कहने से नहीं तो मैं कहूँ वाहसना मिन कलम तरकत ऐनन अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खलिकता मुबर्रम मिन कुल्ल ऐबिन कान्नका कद खलिकत कमा तशाओ। सारे नबियों के, सारे अंबिया के, रसूलों के, जिसे अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता फरमाया तो सारी दुनिया पर छा गया और सब उसके सामने आजिज हो गए। लेकिन इस आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलासा कायनात अंबिया किराम और उस क्रीम से एक क्रीम जमा करके, सारे इस क्रीम को जमा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी आंच खुबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। सब सारे आलम को जो खूबियां, जो अच्छाइयां और जो रहमतें देकर अल्लाह ताला ने भेजी थी वो रहमतुल लिल आलमीन के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर का मौका नहीं है, मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, सीरत तैयबा को उतारिए। उस नबी ने कह दिया था कि देखो दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं, अब कोई अच्छा नहीं। खैरुकुम, सबसे बेहतर कौन है? जो अपनी बीवी बाल बच्चों के लिए सबसे अच्छा। वाना खैरुल लिअहली, अगर नमूना देखना हो तो मैं सबसे अच्छा हूँ अपनी बीवी बच्चों के लिए, तो घर के सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऑफिस के बारे में कहा कि 10 साल तक खिदमत की, अनस कहते हैं, मुगीरा कहते हैं, और वो सब खादिमाने रसूल कहते हैं। वो खादिम नहीं थे, बाप आता था और गुलामी, खरीदे हुए गुलाम को वो ले जाना चाहता था। अल्लाह के नबी कहते चले जाओ, लेकिन वो कहता था नहीं, इस दर को, ये गुलामी हमारी इस आज़ादी पर 1000 मरतबा कुर्बान हो जाए, ये कहते थे। और कहते कभी ये उफ तक नहीं कहा। बड़े बड़े मसाइल हैं, आलमी मसाइल को किस तरीके से आपने हल किया और किस तरीके से आज सूद की लानतें, दुनिया की लानतें, औरतों के बारे में आपने बुजुर्ग से सुना, क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारे मज़ालिम आपने एक वक्त में ख़त्म किए थे। अल्लाह जल्ल शानो ने आपको वो मकाम अता फरमाया था और इस उम्मत को आपने दिया था। और उस उम्मत के बारे में आखिरी में आपसे कह दूं कि उस उम्मत में जानते क्या किया था? जिसको जानवर कहा गया, जिनको चौपाया कहा गया, जाहिलियत उला